أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی پیغمبر تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے جوان تھے، بڑے تھے، پہلی بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی چھوٹے، ان کا نام بنیامین تھا، یہ دوسری بیوی سے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے محبت زیادہ تھی، اس لیے کہ بغیر ماں کے بھی تھے، اور ان کی خوبیاں بھی ان کے اندر زیادہ تھی۔ پھر جو خواب دیکھا تھا اس سے بھی پتہ چلا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام اور مرتبہ عطا کرے گا، اس لیے زیادہ توجہ ان پر تھی۔ تو اس سے بڑے بھائی جو تھے سوتیلے، ان کو ان سے حسد تھا، جلن تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ والد کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کی طرف ہمارے والد کی توجہ زیادہ ہے، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی نہیں کرتے، تو ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ جب یہ نہیں رہیں گے سامنے تو پھر ساری توجہ ہمارے اوپر ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کہیں لے جا کر یا دور کسی زمین میں لے جا کے ڈال دیں کہ وہاں سے واپس نہ آ سکیں، اور والد کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا کیا۔ اس سازش کے تحت انہوں نے اپنے والد سے ایک بہانہ بنایا کہ یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، کہ ہمارے والد آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اطمینان نہیں کرتے، ان کو یہ بھیجتے نہیں ہمارے ساتھ، جبکہ ہم بہت زیادہ خیر خواہ ہیں ان کے، ان کا بھلائی چاہنے والے ہیں، پھر بھیجتے کیوں نہیں؟ تو جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 باتیں کہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، ایک تو یہ کہ بھئی تم میرے سامنے سے، میری نگاہ کے سامنے سے ان کو لے جاؤ، اس سے مجھے غم ہوگا، محبت بہت زیادہ ہے، اپنی نگاہ کے سامنے سے دور کرنا نہیں چاہتا، میں برداشت نہیں کر سکتا ان کی جدائی کو۔ دوسری بات وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم لے جاؤ گے تو کہیں غفلت میں ہو جاؤ کہ وہ بھیڑیا کھا لے گا ان کو، اس لیے کہ وہاں پر جنگل میں بھیڑیے بہت تھے، کنعان اس جگہ کا نام ہے۔ تو یہ 2 باتیں کہیں۔ تو لڑکوں نے کہا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا جائے گا، اگر بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم طاقتور لوگ ہیں، 10 کے 10 ہیں، تو یہ تو پھر ہم بالکل ناکارہ ہو گئے، کسی کام کے نہیں کہ ہماری موجود ہوئی، ہماری طاقتور جماعت ہے، پھر بھیڑیا مطلب بھیڑیا کیسے کھا لے گا؟ ہم لوگ ہیں حفاظت کرنے والے ہیں، ہے نا،
تو اس طرح سے والد کو اطمینان دلانے کی کوشش کی انہوں نے تاکہ وہ بھیج دیں اور ان کا پلان جو ہے ان کو مارنے کا، دور پھینکنے کا پورا ہو جائے۔ تو جب اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا ان کے ساتھ، بڑے لڑکے کو پابند کر دیا کہ پوری ان کی نگرانی کرنا، کھانے پینے ضرورت کا خیال رکھنا اور صحیح سلامت لے کر آنا واپس، ہے نا۔ اس کا نام یہودا تھا، اسی سے قوم کا نام یہودی ہے نا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجبة، تو والد کو اس طرح سے اطمینان دلا کر لے کے چلے اور یہ طے کر چکے تھے کہ ان کو جو ہے وہ کسی غیر آباد کنویں میں پھینک دیں گے۔ تو ان کا پہلے تو ارادہ قتل کرنے کا تھا، لیکن بڑے لڑکے نے کہا کہ بھائی قتل مت کرو، بہت بڑا جرم ہے، تمہارا بھائی ہے، ایسا کرو کسی کنویں میں پھینک دو، وہاں سے کوئی قافلہ لے جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، نہ قتل سے ہی بچ جاؤ گے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، سب متفق ہو گئے، ہے نا۔ اس موقع پر کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہتے ہیں یہ طے کر کے انہوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے، اور ایک کنواں تھا وہاں پر جو ہے وہ غیر آباد تھا، اس میں لے جا کے ڈال دیا اور بالکل رحم نہیں کیا ان پر، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی کہ یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بچا لیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ خود ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا کرتوت کیے تھے تمہارے ساتھ، وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا جب وہ مصر کے وزیر بن گئے، وزیر خزانہ، اور ایک عہد پڑا یہ ناز مانگنے کے لیے گئے، غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، یہ لوگ نہیں پہچان، میرے شاہی اس میں تھے وہ، تو ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ جس کو ان کنویں میں پھینک دیا تھا اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہو کہ وہ شاہی وزیر بن گیا اور خزانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی، بھائیوں نے بے رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو ہم بچا لیں گے اور ایسی مقام پر پہنچائیں گے کہ یہ خود جو ہے اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور آپ کہو گے کہ تم نے یہ کیا ہے۔ آخری صورت میں اس کا بیان آئے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو پلان کے مطابق جو ہے انہوں نے تو ڈال دیا کنویں میں، اور جو بڑا لڑکا تھا نا یہودا جسے والد سے وعدہ کیا تھا، تو وہ ان کو چپکے سے کھانا وانا پہنچا دیتے تھے۔ 3 دن تک رہے حضرت اس کنویں کے اندر، ہے نا۔ اور اب ادھر تو یہ ہوا، ادھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب گھر جانے لگے تو رات کے بعد روتے ہوئے پہنچے۔ یہ جھوٹا رونا تھا کہ بھائی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، ہم نے تو ان کے عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ رات کے وقت یہ سارے کے سارے لڑکے جو ہیں وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ تو رونا جو ہے نا، وہ رو کر بھی آدمی جو ہے وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالتا ہے نا، اور رو کر چلا کر، تو مرد بھی جو ہے اس میں کم نہیں، عورتیں لیکن سب سے زیادہ ہے، عورتوں کا ہتھیار ہی ہے کہ رو کر وہ بات منواتی ہے اپنی، ہے نا۔ تو یہ تو جھوٹ کا رونا تھا، لیکن سچ کا رونا جو ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کے ڈر سے سچی توبہ کرے روئے، تو یہ سچے آنسو اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہے نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم بندوں کے سارے اعمال لکھتے ہیں، لیکن توبہ کے آنسو جو اس کے نکلتے ہیں اس کو ہم نہیں لکھتے، اس لیے کہ وہ تو گناہوں کے سمندر کو مٹا دیتا ہے۔ سچا آنسو جو توبہ اور ندامت سے نکلتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے نا۔ تو لیکن ان کے تو جھوٹے آنسو تھے، وہ تو دھوکہ دے رہے تھے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ روتے ہوئے آ رہے، وہ باہر نکلی، پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی، تمہارے بکریوں کے ریوڑ پر تو کسی نے حملہ نہیں کر دیا، یوسف کہاں، ہے نا۔ قالوا یا ابانا،
انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہنے لگی کہ والد صاحب ہم تو گئے یہاں سے جنگل میں ہے نا، اور آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے کون آگے نکلتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی ایک جگہ جہاں سامان وغیرہ تھا نا وہاں پر ڈھک دیا کہ وہاں سامان کے بعد حفاظت سے رہیں گی، بھیڑیا آ گیا اچانک اور کھا گیا۔ یہ کہانی جھوٹی بنا لی ہے نا۔ تو وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے چاہے جتنی سچ بولیں ہے نا۔ تو حضرت نے ان کو اجازت دی تھی کہ بھئی جنگل میں آئیں گے ہمارے ساتھ، کھیلیں گے کودیں گے کھائیں گے پیئیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے منع نہیں کیا، اجازت دے دی، لیکن اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیاں نہ کھا لیں، اس لیے کہ خواب دیکھا تھا انہوں نے کہ 10 بھیڑیوں نے حملہ کیا اور ان میں سے ایک بھیڑیے نے اس کو بچا لیا اور پھر وہ زمین کے اندر غائب ہو گئے ہے نا۔ تو انہی 10 بھائیوں سے خطرہ تھا لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا ورنہ اور زیادہ دشمنی پر آتے۔ تو اس میں یہ کہ بھئی ہم تو دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، تو کھیل کود اور دوڑ کے وغیرہ کے مقابلے جو ہیں اس سلسلے میں بھی شریعت کی کچھ قوانین ہیں، وہ ضابطے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگ جو ہیں وہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی شریعت میں کھیل کود ہے ہی نہیں دین اسلام میں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے، جو چاہو کھیلو جو چاہے کودو، حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ کھیل کود دوڑنا بھاگنا جس میں ورزش ہوتی ہے اس کے لیے بھی شریعت کے کچھ قانون ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کود جائز ہے۔ اگر یہ چیزیں پائی گئی تو جائز ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ جائز نہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ کھیل کود ایسا ہو کہ اس میں جو ہے وہ سطر ڈھکا ہوا ہو، بدن کا جو ڈھانکنا ضروری ہے نا، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک وہ سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر یہ حصہ کھلا ہوا ہے تو وہ ایسا کھیل جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کبڈی کھیلتے ہیں ہے نا، یہ فٹ بال کھیلتے ہیں تو گھٹنوں سے اوپر تک رانیں کھلی ہوئی تھی آدھی، یہ جائز نہیں ہے نا۔ اگر پورے سطر کے ساتھ کھیل رہے ہیں گھٹنوں سے نیچے تک پاجامہ ہے تو جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایسا کھیل نہ ہو کہ وہ مخلوط ہو، جیسے سوئمنگ ہے، مرد بھی تیر رہے ہیں عورتیں لڑکیاں بھی تیر رہی ہیں، یا کوئی بھی پروگرام ہے کوئی بھی، تو جائز نہیں ہے۔ عورت مرد ایک ساتھ، یہ مخلوط تعلیم جو ہے کالج جو یونیورسٹی میں ہوتی ہے اس کو بھی علماء ناجائز کہتے ہیں کہ اس لیے کہ سارے فساد یہی سے ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کو پٹاتے ہیں، پھر لڑکیاں یہاں تک کہ وہ دین چھوڑ دیتی ہیں، لالچ دیتی ہے موبائل کا اس کا اس کا، وہ تو ان کا پورا ایک منظم سازش و پلان ہے وہ ہے نا۔ تیسرا ہے کہ اس میں سنگیت نہ ہو، موسیقی نہ ہو ہے نا۔ اگر سنگیت بھی شامل ہے تو سنگیت حرام ہے تو وہ کھیل حرام ہو جائے گا ہے نا۔ اور چوتھے یہ کہ اس میں جو ہے وہ کسی کافر قوم کی نقالی نہ ہو، صرف کہ کافر لوگ اس طرح کھیلتے تو ہم بھی اس طرح، اس لیے کہ کافروں کی نقالی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہی میں سے ہو جاتا ہے نا۔ جیسے تلک لگا لیا، اب بعض جاہل عورتیں نادانی کے اندر میں مسلمان لیکن وہ لگا لیتی، تو یہ تلک لگانا، چٹیاں رکھنا، یہ تو کافروں کا شعار خاص پہچان ہے، جو کرے گا تو وہ تو انہی میں شمار ہو جائے گا اس کا، چاہے اپنا نام کچھ بھی رکھ لو، کام تو تم ان کے کر رہے ہو نا۔ تو یہ اصول ہیں شریعت کے کہ کھیل ایسا ہو کہ اس میں ورزش بھی ہو، جسمانی فائدہ بھی ہو، اور شریعت کا کوئی حکم اس میں چھوٹنے نہ پائے، یا شریعت کا حکم کوئی ٹوٹنے نہ پائے، تو ایسا کھیل جائز ہے۔ اگر کوئی ایسا کھیل ہے کہ اس میں شریعت کا کوئی حکم چھوٹ رہا ہے، کوئی ٹوٹ رہا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ کبڈی ہے، فٹ بال ہے، اس میں ہے کہ وہ کچھا بندھا ہوا ہے تو سطر کھلا ہے تو جائز نہیں ہے، ہاں سطر ڈھانک کے کھیلیں گے۔
تو کبڈی کا کھیل بھی جائز ہے، اور باسکٹ بال ہے، والی بال ہے، بیڈمنٹن ہے، شرعی لباس کے ساتھ جائز ہے۔ سنگیت بھی نہ ہو وہاں پر، لڑکے لڑکیاں سب مل کر بھی نہ کر رہے ہوں، اور کوئی دوسرا غیر شرعی کام وہاں پر نہیں ہے، تو ایسے کھیلوں کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایسے مقابلوں کی صرف اجازت نہیں بلکہ اس کا حوصلہ افزائی کی ہے۔ بھائی شریعت جو ہے یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے نوجوان لولے لنگڑے رہیں کہ دوڑ نہیں سکتے، بلکہ ان کو فٹنس کی تعلیم دی کہ دوڑو، اس لیے کہ دوڑنا بھاگنا جہاد میں کام آتا ہے۔ ایسے کھیل کود جس میں کہ ورزش ہے، صحت فائدہ ہے، اللہ کے نبی نے خود بھی کیا ہے، اس میں ثابت ہے، اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ہے نا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی کا ایک اونٹ تھا، صبح نام تھا اس کا، سین سے صبح، ہے نا۔ تو دوسرے اونٹوں سے مقابلہ ہوا، ایک گھوڑے کا مقابلہ ہوتا ہے، اونٹوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی کا اونٹ سب سے آگے نکل گیا، سب کو پیچھے کر دیا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے اس پر، ہے نا۔ تو مقابلہ ہوا نا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے نبی سفر سے آ رہے تھے، مدینہ جانا تھا، واپسی ہو رہی تھی کہیں سے، تو ان کی جو اونٹنی تھی اس کا نام جو ہے وہ عزبا تھا، عزبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور تھے ان کے نام بھی رکھے تھے، ہے نا۔ تو آپ کے پیچھے ایک صحابی تھی سلمہ ابن اکوا، تو وہ بڑے اچھے تیر انداز بھی تھے۔ تو کیا ہوا کہ مدینے کی طرف سفر ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سلمہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک انصاری نوجوان، وہ تیز دوڑنے والے تھے، وہ کوئی ان سے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا تھا، وہ چیلنج کرنے لگے، ہے کوئی میرے مقابلے میں دوڑ کا مقابلہ کر لے۔ تو سلمان نے کہا کہ بھئی تم کو شریفوں کا خیال نہیں ہے، اللہ کے نبی کے سامنے چیلنج کر رہے ہو، اعلان کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ ہے کوئی میرا مقابلہ کر۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اللہ کا آپ اجازت دیں تو میں اسے مقابلہ کر لوں۔ انہوں نے کہا جیسی مرضی۔ وہ اونٹنی پر سے کودے اور دوڑنا شروع کیا، ہے نا، اور 1-2 فلانگ میل تک تو اس کو آگے بڑھنے دیا تاکہ وہ اچھی طرح مقابلے میں آ جائے۔ پھر اپنی رفتار بڑھا دی، ہے نا، اپنی رفتار اتنی بڑھائی کہ اس کے برابر ہو گئے، اور پیچھے اس کے دھپا مار کے کہا کہ دیکھ میں تیرے آگے نکل گیا، ہاں کہا تم تو آگے، اور مدینے تک وہ آگے رہے، جیت گئے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کی دوڑ ہو رہی ہے نا، اور اللہ کے نبی نے اس کی اجازت بھی دی، اس کی جسمانی ورزش ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک عرب کا پہلوان تھا، رکانہ نام تھا اس کا، رکانہ، اتنا زیادہ طاقتور تھا وہ کہ کئی نوجوان مل کر اس کو پچھاڑ نہیں سکتے تھے، ہے نا۔ وہ گائے کے کچے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور چاروں طرف سے اس کی چمڑے کو نیچے سے نکالنے کے لیے کھینچتے، اس کی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا، وہ چمڑا ٹوٹ جاتا، وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہمارے گاما پہلوان کا ہے نا، ان کا نام تھا امام بخش گاما، یہ جو پٹیالہ کی مہاراجا کی درباری پہلوان تھے، ہے نا۔ پوری زندگی میں کبھی کسی نے شکست نہیں دی ان کو، نمازی دیندار آدمی تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، گاما پہلوان کا واقعہ بیان کیا کہ وہ حج کو جاتے ہیں تو خوب دھکا پیلی ہوتی ہے، یہ جو کالے ہوتے ہیں حبشی، تو وہ تو سب کو ہٹا کے، چاہے کوئی گرے چاہے کوئی پڑے، وہ حجر اسود کو بوسہ دے دیتے ہیں، کسی کا خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ وہاں دھکا پیلی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف کہیں بھی نہیں پہنچائے، وہاں تو اور نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حبشی جو ہے وہ اندھا دھند آ رہے ہیں اور کسی کو آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو حجر اسود کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے۔ اب چاہے جتنے حبشی ہیں ان کو ہلا نہیں سکا کوئی، ہے نا۔ وہ بروڈا کے اندر ایک پتھر ہے، وہ اکیلے اٹھا لیا تھا گاما پہلوان نے، ادھر سے ادھر۔ وہ آج 20-25 نوجوان مل کے اس کو نہیں اٹھا سکتے، اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنی طاقت دے، تو وہ پہلوان بھی تھا نا، بڑا مشہور پہلوان تھا، اس کو اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا۔ تو اس کے دماغ میں یہ آیا کہ میں ان کے نبی سے کافر تھا، کشتی کا چیلنج دیتا ہوں۔ بدن موٹا ہوتا ہے نا، دماغ بھی موٹا ہوتا ہے نا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی جا رہے تھے، وہ بکریاں چرا رہا تھا، 300 بکریاں تھیں اس کے پاس۔ تو اس نے خود کہا کہ آپ مجھ سے کشتی کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ انعام کیا دو گے؟ تو اس نے کہا 100 بکریاں دے دوں گا۔ تو اللہ کے نبی اس لیے کہا تاکہ اس کو پکا کر لے گا، ہاں
پھر اپنی بات سے پھر نہ جائے. وہ آمنے سامنے ہوئے تو حضور نے تو اس کو اٹھا کر ایسے کر کے جیسے بچے کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں زمین پر رکھ دیتے. اس کو تو یقین نہیں ہوا, اس لیے کہ زمین کبھی کسی نے اس کو شکست دی نہیں تھی. اس نے کہا پھر سے کر سکتے ہیں. کہا آپ کیا دو گے؟ حضور نے پوچھا کہ 100 بکریاں اور دے دوں گا. وہ پہلی 100 بکریاں آ گئی, پھر اس نے اٹھا کے اس کو رکھ دیا. پٹکا نہیں ہونا تو حضور پٹکتے تو اٹھ نہیں سکتا تھا وہ, ہے نا. پھر 100 بکریاں اور دے دی. پھر کہا کہ اور ایک مرتبہ کر لیں. اس کو یقین نہیں آتا کہ میں عرب کا مشہور پہلوان, آج تک مجھے کسی نے میری پیٹھ کو زمین سے نہیں لگایا. تیسری مرتبہ حضور نے اس کو شکست دی تھی. 100 بکریاں پھر دے دی. 300 بکریاں حضور کے قبضے میں آ گئی. اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی صرف آدمی نہیں ہے یہ. تو اس نے کہا کہ دیکھیے آج سے پہلے مجھے آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں تھی, لیکن اب مجھ سے محبت آپ سے ہے, تو اس لیے میں کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. حضور نے کہا کہ بھائی تمہاری بکریاں لے لو. واپس دے دی بکریاں اس کی. تو حضور نے جو ہے, یہ بھی ایک تبلیغ دعوت ہے کہ پہلوان تھا تو پہلوانی کے راستے سے اس کو جو ہے وہ اللہ کے نبی نے سمجھایا, اور قسمت اچھی تھی تو وہ ایمان بھی لائے. ایک کم عمر لڑکے تھے جندب, سمورہ ابن جندب, تو انہوں نے کسی جنگ کے موقع پر حضور سے اجازت چاہی, میں بھی جانا چاہتا ہوں. یعنی لڑکوں میں بھی اتنا جذبہ تھا کہ وہ اجازت مانگتے. حضور 15 سال سے کم کو, 15 سال میں بالغ ہوتا ہے, 15 سال سے کم والے کو اجازت نہیں دیتے تھے. حضور نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا ساتھی جو ہے جس کو آپ نے اجازت دی ہے, میرے سے کشتی کروا لیجیے, ہے نا. انہوں نے اجازت دی تھی, انہوں نے اس کو شکست دی تھی, پچھاڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ اجازت دی تھی ان کو. تو جنگ میں جانے کے لیے جب وہ تمنائیں کرتے تھے ان کو اجازت مل گئی, ہے نا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضور نے 2 جماعتیں بنائی, 2 پارٹی. کیا بھائی تم تیر اندازی کا مقابلہ کرو کہ تیر کس کا نشانے پر جاتا ہے, اور میں اس طرف ہوں. اب وہ دوسرے والے تیر چلا ہی نہیں رہے. انہوں نے کہا بھائی تیر کیوں نہیں چلاتے؟ تو کہا تیر کیسے چلا, آپ تو ان کی طرف ہے تو ہم کیسے پھینکے تیر؟ آگے نہیں, دیکھو میں نے دونوں طرف ہوں, ایک طرف ایک مرتبہ ادھر سے پھینکوں گا تیر, ایک مرتبہ ادھر سے پھینکوں گا تیر. اب برابر ہے, اب وہ راضی ہوگا, اس لیے کہ حضور دونوں طرف سے. تو تیر اندازی کے مقابلے حضور بھی کرواتے تھے. اچھا ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کسی نے جو ہے حضور کی دعوت کی, اس کا گھر دور تھا, تو حضور نے قبول نہیں کیا. حضور نے کہا کہ عائشہ کی ہوگی دعوت کو ساتھ میں محمد کرتے تھے. کہا کہ ٹھیک ہے حضرت عائشہ کو. اب وہ مدینے سے نکلے نا تو ایک جگہ ویرانہ آ گیا, تو حضرت نے کہا کہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. دوڑ کا مقابلہ کیا تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی, اس لیے کہ چہرے بدن کی تھی, ہے نا. حضور کے تو 50-54 سال سے زیادہ عمر ہوئی تھی, ہے نا. 50 سال تک ایک ہی بیوی آپ کی نکاح میں رہی, حضرت خدیجہ. ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے دوسرے نکاح کیے, ہے نا. تو چلو یہ واقعہ ہو گیا. پھر ایک مرتبہ کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا موقع آیا نا سناٹے کا, حضور نے کہا کہ دوڑ کا مقابلہ کر لیتے ہیں. اب وہ حضرت عائشہ کا بدن تھوڑا سا دھیرے دھیرے بدن بڑھتا ہے نا, تو وہ حضور آگے نکل گئے دوڑ میں. تو حضور نے کہا کہ یہ اس کا بدلہ ہے, نہیں اس وقت پہلے تم آگے نکلی تھی, حضور نے خود آگے نکلنے دیا ہوگا تاکہ حوصلہ رہے. تو دیکھو بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے, محبت کا, پیار کا, ہے نا. اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب رعب کا بخار ہوتا ہے تو وہ گھر میں بھی رعب جھاڑتے ہیں. ارے کہتے ہیں کہ ہم کو مولانا صاحب کو, ہم کو منسٹر کو. بھائی تو مولانا ہے تو وہاں کا ہے, منسٹر ہے تو تیرے آفس کا ہے, گھر میں تو گھر کا فرد بن کے رہنا. حضور نے کیسے, حضرت عائشہ پانی پیتی تو حضور کہتے تم نے کہاں سے پانی پیا, کٹورے کے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. ایسی محبت تو فاقے کرتی تھی بیویاں, لیکن آپ کے ساتھ خوش تھی, ہے نا. تو یہ جو ہے وہ کھیل کود ہیں بھائی, جس میں کوئی دنیاوی یا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جسمانی یا روحانی, تو وہ تو لہو ہے نا, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جسمانی فائدہ ہے, صحت کا فائدہ ہے, تو اس کی اجازت دی ہے, بشرطے کہ شریعت کا حکم چھوٹے نہیں, شریعت کا حکم ٹوٹے نہیں. ایک کھیلتا شطرنج, اب بھی کھیلتے ہوں گے لوگ, میرے خیال سے وہ چوکتے ہوتے ہیں, وہ
گھوڑے کا منہ ہوتا ہے، ہاتھی کا منہ ہوتا ہے، ایسا اسی کو کہتے ہیں. تو اس میں لوگ اتنے زیادہ منہمک ہو جاتے تھے کہ وہ پتہ ہی نہیں نماز کا وقت ہو گیا، چلی گئی نماز، اور بیٹھے میں پاگل ان کی طرح، ہے نا. بلکہ ایک کتاب لکھی ہے 1000 سال پہلے، اس کا نام ہی 1000 سال پہلے. تو 1000 سال پہلے ہندوستان کے کیا حالات تھے وہ لکھے ہیں اس میں. وہاں وہ آسن گیلانی کی ہے، تو اس میں ایک عجیب بات لکھی کہ اتنے زیادہ شطرنج کے شوقین تھے ہندوستان کے باشندے، یہ جو ہمارے دیش واسی ہیں، کہ وہ شطرنج کھیلتے تھے، ایسے مگن ہو جاتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں موم بتی جلا کے رکھتے تھے تو وہ جلتی رہتی تھی، ہاتھ جل جاتا تھا، لیکن اس میں سے ان کا دھیان نہیں ہٹتا تھا. شریعت نے منع کر دیا کہ نہیں ایسا کھیل جائے، ہے نا، جائز نہیں ہے. جو غفلت میں ڈال دی نماز سے، ہے نا. جو کرکٹ کا میچ ہے بھائی شرعی لباس کے ساتھ ہے، اب تو بہت ساری خرافات اس میں لگا دیے، بہنیں عورتیں لڑکیاں وغیرہ، ہے نا، لیکن شرعی اس کے ساتھ ہے. اگر سنگیت بج رہا تو جائز نہیں ہے نا. اور اب میچ دیکھنے میں ایسے مشغول ہو کہ پتہ ہی نہیں چلا، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، وہ نماز ہی قضا ہو گئی، تو اب اس کی اجازت نہیں ہے نا. تو اس لیے شطرنج کو منع کیا، بہت سخت ہے. شطرنج کھیلنے میں کہا کہ شطرنج کھیلتا ہے تو وہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ کہا. وہ اسی دین سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں. تو جو کھیل دین سے غافل کرنے والی، جس سے کمپیوٹر کے گیمز ہیں، تو کمپیوٹر کے گیمز کے اندر بھی اگر وہ نماز سے غافل میں ڈالنے والا ہے، یہ موبائل میں بھی گیمز آتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو، دیکھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں، وہ باپ کچھ کہہ رہا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، سنتے ہی نہیں، تو پھر جائز نہیں ہے. اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی، تو جائز نہیں. ذہن بھی خراب ہوتا ہے، وہ اندر ڈالتے ہی ایسے ہیں، ہے نا. یہود و نصارہ جو بناتے ہیں کہ بچے کا ذہن خراب ہو، مار دھاڑ و قتل کے ذہن بنے، اس کا ایسا ہوتا ہے، وہ مار دھاڑ کر بھی ڈالتے ہیں. ایک حافظ قرآن بچے کو دلی میں 16 سال کا دوستوں نے مار دیا، پارٹی مانگی اور مار دیا، وہ جان سے مار دیا. خوبصورت مجھے 16 سال کی ترائی پڑھائی تھی حافظ قرآن. یہ گندی ذہنیت ہو گئی، یہ سب دیکھ دیکھ کر جو ہے نا، مار دھاڑ قتل وغیرہ ہوتا ہے، یہ سب دیکھ کر. تو شرعی حدود کے اندر چاہے کبڈی کھیلو، چاہے باسکٹ بال کھیلو، چاہے جو ہے وہ سوئمنگ کرو، شرعی حدود کے اندر تو جائز ہے. اور کوئی شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو جائز نہیں ہے. تو تیر اندازی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اے اسماعیل کی تیر اندازی کی مشق کرو، ہے نا. حضرت عمر نے بھی، جو اسلامی فوجی جہاں پر تھی نا، تو کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرصت کے وقت ہے، تو حضرت عمر نے کہا بھائی لڑکوں کو تیر اندازی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، اس لیے کہ جہاد میں کام آنے والی چیز ہے. تو اللہ کے نبی 1400 سال پہلے جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی کا میسج دے دیا کہ جو پھینک کر مارنے والی چیز ہے. آج کل جو ہے دنیا اسی سے ڈرتی ہے. یہ میزائل ہے، کیا ہے؟ پھینک کر مارنے والی چیز ہے، تیر بھی پھینک کر مارا جاتا ہے نا. تو اللہ کی نبی نے اس کی ترغیب دی ہے نا. تو یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ بھائی پھینک کر مار کرنے والی چیز کی مشق کرو، اس کے اندر نشانہ اپنا صحیح کرو. تیرنا یہ بھی ورزش ہے، سب سے بہتر پورے جسم کے اعضاء کی ورزش ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی بھی اپنے ننیحال میں کہتے کہ میں جاتا تھا تو نجار قبیلہ تھا، نجار قبیلہ آپ کا ننیحال تھا. تو آپ نے کہا کہ نجار قبیلے کے اندر ایک گھر کے اندر چھوٹا سا تالاب تھا. تو بچپن میں جاتے تھے ہم 6 سال میں، تو والدہ کا انتقال ہو گیا، والد تو پیدائش سے پہلے ہی جو ہے وہ. تو میں جس تالاب میں جاتا تھا اور تیرنے کی کوشش کرتا تھا، ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے کہا کہ پاس میں ہی جدہ میں سمندر ہے. تو حضرت عثمان گئے، موقع تلاش کیا کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ سی پورٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں. وہاں حضرت عثمان نے بھی تیراکی سوئمنگ کیا. تو ایسی ورزشیں، ایسے کھیل کود جس میں کہ جسمانی فائدہ ہے، جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، طاقت ملتی ہے، شریعت میں جائز ہے. اس کی ترغیب بھی دی ہے شریعت میں. مدرسے کے بچے دن بھر پڑھتے ہیں تو اصل بات جو ہے وہ جہاں پر محتمم وغیرہ شفقت کرتے ہیں، تو پھر بچوں کو استادوں کی نگرانی میں کھیل کھلواتے ہیں، استاد بھی ساتھ میں رہتے ہیں، دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. اور پھر مغرب میں آ جاتے ہیں اپنے، پھر وہ پڑھنا کا سلسلہ جاری رہتا ہے نا.
تو ممانعت انہی کھیلوں کی ہے کہ جس میں شریعت کا کوئی حکم چھوٹ رہا ہو، ٹوٹ رہا ہو، اگر شریعت کے حکم حدود کے اندر ہے. جیسے نیزہ بازی کا مقابلہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ مسجد کے صحن میں حبشی لوگ جو نیزہ بازی کرتے تھے وہ نیزے کا کرتب دکھا رہے تھے. جیسے تلوار بازی کا کرتب ہوتا ہے ایسے نیزے کا ہوتا ہے نا. تو ہمارے جے پور میں بھی اکھاڑے تھے نا، 52 اکھاڑے تھے جے پور میں، تو وہ اپنے کرتب دکھاتے تھے ہے نا. تو اس میں نیزہ بازی ہے، تلوار بازی ہے، یہ ہے بہت اچھے اچھے. تو حضرت عائشہ کم عمر میں شادی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ کو شوق ہوا تو حضور کھڑے ہوئے اور حضور کے کندھے پر سے حضرت عائشہ نے دیکھا، اس نیزہ بازی کو دیکھا. حبشی کرتب دکھاتے نیزے چلانا، یہ سب ہر چیز میں بڑا ہنر ہوتا ہے ایک تو ہے نا. تو شرعی حدود کے اندر رہ کر جو ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ممانعت اسی کی ہے ہر اس کام کی جس میں کہ خلاف شرع کوئی بات ہو یا فضول، اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. تو بے فائدہ کام سے تو منع کیا اللہ تعالیٰ. جیسے کبوتر بازی ہے. اب آج جو مقابلے ہوتے ہیں نا، جیسے کاروں کی ریس ہوتی ہے، گھوڑوں کی، تو اس کے اندر جو اب مقابلہ ہو تو دونوں جو مقابلے میں ہیں، ٹیم ہے یا فرد ہیں، تو ان کو کوئی تیسرا آدمی اپنی طرف سے انعام دے سکتا ہے کہ بھائی جو جیتے گا اس کو ہم 1 لاکھ روپے انعام دیں گے ہے نا. دونوں میں سے یہ کہ بھائی جو جیتے گا اس کو ہارنے والا دے گا، تو یہ تو جوا ہے. اور جتنی مقابلے ہوتے ہیں، چاہے کار کی ریس ہو، چاہے گھوڑے کے، بڑے لاکھوں کے گھوڑے ہوتے ہیں اس کے، تو اس میں یہی ہوتا ہے. اس لیے وہ جوا ہے اور قمار ہے اور جائز نہیں ہے نا. ایسا ہے کہ بھائی دو آدمی تم مقابلہ کرو، چاہے تقریر میں کرو، چاہے مناظرے میں کرو، چاہے بیت بازی میں کرو، مشاعرہ ہوتا ہے نا، تو تیسرا آدمی انعام دے سکتا ہے. بھائی یہ کہ بھائی تم میں سے جو ہارے گا اس کو دینا پڑے گا، تو یہ جوا ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے نا. تو ان کو منع تو نہیں کیا حضرت نے لڑکوں کو، لیکن کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک تو میری نظروں سے دور ہو جائیں گے، تو میں غم برداشت نہیں کر سکتا، اور بھیڑیا کھا جائے گا اس کا ڈر ہے. تو وہ جو بہانہ بنانے والے تھے نا، وہ پہلے ہی بتا دیا حضرت نے کہ ایسا نہیں کہ بھیڑیا کھا گیا. بھیڑی وہاں پر جنگل میں زیادہ بھی تھے ہے نا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَثِيرٍ. اب کیا کیا؟ دھوکہ دینے کے لیے حضرت یوسف کو ڈالنے لگے، کرتا اتار لیا. کوئی بکری کا بچہ ذبح کر کے خون لگا دیا اور روتے آگے دیکھی بھیڑیا کھا گیا ہے نا. لیکن عقل، مجرم کے عقل پر تو پردہ پڑتا ہے نا، تو وہ صحیح سالم کرتا لے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، کوئی ویسے آدمی تو نہیں معمولی. وہ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا کہ بھائی کیسا عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور کرتا صحیح سلامت ہے. بھائی ان کی عقل چلتی تو یہ کرتے کہ چیز پھاڑ دیتے، چیر دیتے ہے نا. اس لیے کوئی بھی جانور حملہ کرتا ہے تو وہ تو پہلے تو لباس پر کرے گا نا، پھر جسم پر آئے گا. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا جھوٹ، سازش کا پردہ جو ہے چاک کرنا تھا. تو جاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر روتے ہوئے آئے ہے نا. تو لکھا ہے علماء نے کہ بھئی جو جس کا پہلو کمزور ہوتا ہے نا، مقدمہ، وہ روتا چلاتا زیادہ ہے. تو اگر کوئی دو فریق میں سے آدمی روتا چلاتا زیادہ ہے تو سمجھو کہ اس کا پہلو کمزور ہے، رو کر چلا کر اپنے آپ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ جس کے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے، اور تو تحمل سے، اطمینان سے بات کرتا ہے، اس کو چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بھی روئے چیخنے چلاتے رہے کہ دیکھیے کرتا. تو حضرت نے کہا کہ بھائی واہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور کرتا سلامت رہا. سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ تحمل سے کام لیا. قال بل سولت لکم انفسکم، فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تم کو ایک بات سجائی ہے، دل سے گھڑ کر ایک بات کر رہے تم جھوٹی. فصبر جمیل، 2 لفظ گئے. اب صبر ہی بہتر ہے. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ مصیبت میں آدمی جو ہے اس نہ شکوہ شکایت کرے، نہ انتقام لینے کا ارادہ کو میں انتقام لوں گا، نہ روئے دھوئے چیخے چلائے گھبراہٹ کا اظہار کرے، بلکہ اچھی طرح سے اس کو برداشت کرے. بھی اللہ کی مرضی. تو حضرت بھی صبر کر کے بیٹھ گئے.
واللہ المستعان علی ما تصفون، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد مانگتا ہوں، جو تم باتیں بتلا رہے ہو میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں کہ تم نے جو باتیں کہ اللہ اس کی حقیقت کو کھول دے گا، یوسف کے بارے میں مجھے صبر دے گا اور اچھے حالات پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ان کی بات پہ تو یقین نہیں تھا، اور یقین کرنے کی چیز بھی نہیں تھی، ہے نا۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ برسوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر ملی کہ صحیح سلامت ہے اور بڑے کر و فر میں شان میں ہے مصر میں، تو کسی سے اس زمانے نے پوچھا کہ یوسف کا کیا حال ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی، بنا ہی ختم ہو گئی، ایسی محبت تھی۔ ایسے بچہ بھی ایسا تھا ہونہار، جو دیکھتا تھا وہی فریفتہ ہو جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تو بڑی شان میں وزیر ہے، کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں وزیر ہے کہ بادشاہ دینی حالت بتلاؤ، دین کا کیا حصہ ہے آپ کے طریقے پر کہا۔ تو وزارت ہے بادشاہ جس کی لبیوں کی جگہ میں کوئی وہ نہیں، دین کا حال کیا ہے، اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ وہ کہا کہ ہاں آپ کے دین پر قائم ہے۔ تو حضرت کو اطمینان ہوا۔ ہم انشاءاللہ آگے بھی واقعہ بیان کریں گے۔ دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ الہی اپنے فضل خاص سے اپنی اطاعت و فرمانبرداری محمد نصیب فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع پیروی وفاداری نصیب فرما، شیطان و نفس کے دھوکے سے کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نعمتوں کی قدردانی شکر گزاری نصیب فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضامندی اور خوشنودی کے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ناراضگی کی کاموں سے باتوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی کچھ نقصان ہو رہا ہے کافروں ظالموں کی طرف سے یا اپنوں کی طرف سے دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے اور بدہدی ہو رہی ہے، خیانت ہو رہی ہے، ان کا نعم البدل ایمان والوں کو عطا فرما، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، ظالموں و کافروں شیاطین دجالیوں سے ایک ایک ذرے ایک ایک لمحے کا انتقام لے، اپنی نعمتیں رحمتیں برکتیں نصرت المدد حفاظت اور حمایت بارش کی طرح موسلا دھار نازل فرما، کافروں ظالموں ساحروں دشمنوں قاتلوں دجالیوں کے شر سے ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، جو خیر و بلائی اللہ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم کو ساری امت کو عطا فرما، جن شرور و فتن سے اللہ کے نبی نے آپ کی پناہ چاہی ہماری ساری امت کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، قرآن کی سچی عظمت و محبت عطا فرما، اس کو صحیح پڑھنے کی اور سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو ہماری اولادوں کو نسلوں کو دین کا علم عطا فرما، عمل عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، بری اخلاق بری عادتوں سے ہر قسم کی بے راہ روی سے ہر قسم کی خرابیوں سے ہماری حفاظت فرما، اولادوں کی حفاظت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔